السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ الحج پارہ نمبر 17 کا رکوع نمبر 10 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، جنات تجری جنتوں میں بہتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، یحلون فیہا وہ پہنائے جائیں گے اس میں، من اساور کنگن، من ذہب سونے سے، ولؤلؤا اور موتی، ولباسہم اور لباس ان کا، فیہا اس میں، حریر ریشم کا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جو انعام و کرام عطا فرمائیں گے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کنگن کا ذکر کیا ہے، جو مختلف قسم کے زیورات ہوں گے، کوئی سونے کے ہوں گے، کسی کو موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے، کسی کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ پرانے وقتوں میں بادشاہ اور بڑے بڑے رئیس زینت اور اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے کنگن موتی پہنا کرتے تھے۔ اس آیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں شاہانہ لباس پہنایا جائے گا اور ان کو کنگن بھی پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر اور لباس ان کا وہاں ریشم کا ہوگا۔ حریر سے مراد خالص ریشم ہے۔ اس کا استعمال دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں ہرگز نہیں پہنے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب اللباس میں، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے، سونا اور ریشم مردوں کے لیے دنیا میں حرام ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو شاہانہ لباس عطا فرمائے گا خالص ریشم کا، اور انہیں سونے کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ ہدو ہدایت دی گئی، رہنمائی کی گئی، إِلَى الطَّيِّبِ پاکیزہ کی طرف، من القول بات میں سے، وَہُدُوا اور رہنمائی کی گئی، إِلَى طرف، صراطی راستہ، حمید تمام تعریفوں کے لائق، یعنی اس کے راستے کی طرف جو تمام تعریفوں کے لائق ہے، ان کی رہنمائی کی گئی۔ پاکیزہ بات سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی طرف رہنمائی کی، انہوں نے اسلام قبول کیا دنیا میں، اور ایسے اعمال کیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے تھے اور جنت کو حاصل کرنے والے تھے۔ اس طرح وہ جنت میں داخل ہوئے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہوگی، تسبیح ہوگی، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، ہر وقت وہ سلام سلام ہی کی آواز سنیں گے۔ جیسے سورۃ الواقعہ میں آیت مبارکہ ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہیں وہ کوئی سنیں گے وہاں پہ گناہ اور لغو بات، الا قیلا سلاما سلاما مگر کہنا سلام سلام، یعنی وہاں پر صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و تسبیح اور سلام کی آواز ہوگی، کوئی لغو بات نہیں ہوگی۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ويصدون اور وہ روکتے ہیں، عن سبيل الله اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرامی اور مسجد حرام سے، الذی وہ جو جعلناہ ہم نے اس کو بنایا، للناسی لوگوں کے لیے، سواء برابر ہے، مساوی ہے، للعاکف فیہ اس میں رہنے والے، والباد اور باہر سے آنے والے، ومن یرید فیہ اور جو کوئی ارادہ کرے گا اس میں، بالحاد الحاد کا یا ظلم کا، نذقہ بظلم ساتھ ظلم کے، نذقہ ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب علیم دردناک عذاب میں سے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ پہلے تو راہ ہدایت کو اختیار کرنے سے انکار کر چکے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے، اسلام سے اور مسجد حرام سے مسلسل روک رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ مومنوں کے لیے جنت ہے اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے۔
العاکف، العاکف کا معنی ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنے والا، یعنی اس سے مراد مکہ میں رہنے والا ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں الباد کا لفظ آ رہا ہے، البادیہ یعنی باہر سے آنے والا۔ کفار کے ظلم کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اس مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں جس میں عبادت کرنا، طواف، عمرہ اور حج کے لیے آنا سب لوگوں کا برابر حق ہے، چاہے وہ مکہ کے رہائشی ہوں یا باہر سے رہنے والے ہوں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی عبد المناف، کسی شخص کو مت روکو جو رات یا دن کی کسی بھی گھڑی میں اس گھر کا طواف کرنا چاہے یا اس میں نماز پڑھنا چاہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد حرام میں نماز کی ممنوع اوقات میں بھی نماز اور طواف جائز ہے۔ یہاں پہ جو نماز میں ذکر کر رہی ہوں یہ طواف کرنے کے بعد، طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد جو 2 رکعتیں نفل پڑھے جاتے ہیں وہ نماز مراد ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو کوئی ارادہ کرے اس میں الحاد کا ساتھ ظلم کے۔ الحاد کے معنی ہے سیدھے راستے سے ہٹ جانا۔ ظلم کا لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلے کفر و شرک آتا ہے، پھر کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو، یا کوئی ایسا کام چھوڑ دینا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو۔ اس میں بدعت بھی شامل ہے، گناہ کا کوئی اور کام، ان گناہوں میں بدعت بھی شامل ہے، گناہ کے دوسرے کام جیسے حرم کی حرمت کا خیال نہ رکھنا، حرم کے جانوروں کا شکار کرنا، اس کے درختوں کو کاٹنا، کسی کی گمشدہ چیز کو اٹھا لینا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی غلط کام کریں گے، کوئی بھی گناہ کا کام کریں گے تو وہ دردناک عذاب کا باعث ہے۔ اس طرح کے بہت سے گناہ ہم عام زندگی میں بھی کرتے ہیں تو ان کا صرف ارادہ کرنے سے ہمیں کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، لیکن حرم مکہ میں اگر ہم اس طرح کے گناہوں کا ارادہ بھی کرتے ہیں نا، پختہ ارادہ کرتے ہیں اور لیکن عمل نہیں کیا، اس پہ بھی پکڑ ہوگی۔